میں ہے یاد محمد، شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورى یا مصطفیٰ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. آج ہفتہ وحدت کے حوالے سے یہ چونکہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں ہفتہ وحدت کے طور پہ منایا جاتا ہے اس ہفتے کو. یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، اور آپ کی ذات جو ہے وہ وحدت کا مرکز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ظلمت ہی ظلمت اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا. بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. جب آپ تشریف لائے تو وہ لوگ جن پہ کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ایسے مہذب اور ایسے سویلائز ہو گئے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر لاکھوں مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، حکومتیں کی انہوں نے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف آوری کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو نہ صرف ہدایت دیا بلکہ ان کو ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہاں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں گزر ہوئی جہاں جہاں سحر ہوا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے برکت سے وہ لوگ جو لوگوں کو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور وہ لوگ جو مردار کا خون پیتے تھے، مردار کھاتے تھے، پاکی ناپاکی کی کوئی تمیز نہیں تھی، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، قتل و غارت گری عام تھی، وہ لوگ اللہ نے ان کو ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ انہوں نے لاکھوں مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہیں تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بے شک قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اے پیارے نبی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ایسے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بچوں کے صاحب نے فرمایا وہ جو ہمارے بچوں پر رحمت نہیں کرتا، ان پہ رحم نہیں کرتا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل بعالمین فلیس منا. تو آپ بچوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، علماء کے لیے رحمت، مزدوروں کے لیے رحمت. آپ نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ اس کو اس کی مزدوری عطا کرو. اور آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کار جو ہے اللہ کا دوست ہے. یہاں تک کہ آپ جو ہے کافروں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت،
دشمن اسلام جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ مکہ جیسے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور جب آپ فتح مکہ کے موقع پر ایک فاتح کی صورت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، تو اس وقت آپ چاہے ان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، ان سرداروں سے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پر، اب میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے اچھائی کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو دشمنوں کے اوپر بھی رحمت۔ ہاں، اور جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے نام کیا اور دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ تو آپ کافروں کے لیے رحمت۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات جو ہے یہ وحدت کا مرکز ہے، اور وحدت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ بندیوں میں مت بٹو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور اختلاف برائے اختلاف کے پیچھے چل کر امت کو کمزور نہ کرو۔ تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر آپس کے، اگر ہم امت مختلف فرقوں میں، یقیناً یہ بھی اللہ کی طرف سے فرقوں میں بٹنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو فرقوں میں، اسلامی فرقوں میں اگر دیکھیں تو آپ عقائد دیکھیں تو تقریباً عقائد الحمدللہ سب کے ایک جیسے ہیں، سب خدا کو مانتے ہیں، سب ایک رسول کو، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ سب کا یقین ہے، اور جنت دوزخ پہ سب کا یقین ہے، کتابوں پہ قرآن کو سب مانتے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی کو سب مانتے ہیں، حشر نشر کو سب مانتے ہیں، فرشتوں پہ سب کا ایمان ہے۔ تو عقائد کی، آخرت پر ایمان، سارے عقائد الحمدللہ تقریباً مسلمانوں کے ایک جیسے ہیں۔ عبادات بھی الحمدللہ، عبادات میں دیکھیں تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ تمام چیزیں عبادات میں سے ہیں، اس پر بھی تقریباً سب امت کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد آپ معاشرت کی طرف آئے تو معاشرت میں بھی تقریباً الحمدللہ 100% اتفاق ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں کیا اختلاف ہے، اور بچوں کے ساتھ رحم کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور یہ تمام جتنے بھی حقوق ہیں، یہ تمام حقوق میں بھی سب الحمدللہ سب متفق ہیں۔ معاشرتی جتنے بھی حقوق ہیں ان میں سب کا اتفاق ہے۔ آگے معاملات کی طرف آئے تو معاملات میں جو ہے، معاملات میں بھی الحمدللہ سب معاملات میں ایمانداری کو ہر کوئی کہتے ہیں ایماندار ہونا چاہیے، معاملات صاف ہونا چاہیے، اور اسی طرح کسی سے قرض لیا تو وقت پہ واپس دینا چاہیے، وہ تمام تقریباً الحمدللہ ایک جیسے۔ آگے اخلاقیات کی طرف آئے امت میں تو اخلاقیات میں صبر کرنا، شکر کرنا، حسن ظن رکھنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، عاجزی اختیار کرنا، اور برے اخلاق سے بچنا، تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، کینہ سے بچنا، بغض سے بچنا، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو 80-85% الحمدللہ جتنے بھی فرقے ہیں سب ایک ہی چیز، ان میں اتفاق ہے۔ باقی 20-25% اختلافات ہیں۔ اب ہم 80-85% متفقہ چیزوں کو، کامن چیزوں کو ڈسکس کیے بغیر یہ 20-25% اختلافات کو ہوا دینا اور ان کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے، یہود و نصارہ یہی چاہتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ ان کا بہت پرانا فلسفہ ہے، اس کو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ تقسیم کرتا ہے اور حکومت کرتا ہے۔ اور یہود و نصارہ خود آپس میں کتنے اختلافات ہیں لیکن وہ متحد ہے، الکفر ملۃ واحدہ بنا ہوا ہے۔ اور ہم مسلمانوں میں بہت سے چیزیں کامن ہیں لیکن ہم پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کامن چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور متفقہ چیزوں کو چھوڑ کر اب اسلام میں کتنی متفقہ جنگیں ہیں، متفقہ آپ دیکھیں، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام سب نے مل کے کفار سے لڑا، اور کتنی کامن چیزیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ہم 2-3% اختلافی چیزوں کو اچھالتے ہیں اور دشمن کو ہم موقع دیتے ہیں۔ اور ایک دوسروں کے مقدسات کا عزت احترام کرنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی آل اولاد کے بارے میں فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور جناب صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا،
تو ان کی سب کی تعریف سے قرآن بری ہوئی ہے. جناب ازواج مطہرات، جناب صحابہ کرام، پیارے نبی کے آل اولاد، یہ سب ہمارے لیے محترم ہے، محترم شخصیات ہے. اگر ہم ان کا ادب احترام کریں گے، ان کے ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے انشاءاللہ امت میں کے اندر توڑ پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو. تو دشمن یہی چاہتا ہے. تو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ انسان کو مکھی نہیں بننا چاہیے. مکھی کیا کرتا ہے؟ پورے صاف شفاف جسم کو چھوڑ کر جہاں پہ گندگی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اسلام کے اندر، مسلکوں کے اندر کتنی اچھی چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے. تھوڑی سی اختلافات ہے، تھوڑی سی اگر اسلام کے اندر کہیں آپس میں اختلافات ہے تو ہم اس کو اچھالیں گے، اور جو متفقہ چیزیں ہیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھیں گے. یہ شیطان کا کام ہے. ہاں، آپس کا جو ہے جگاڑ جو ہے، آپس کا اتفاق اتحاد، یہ رحمان کا کام ہے. اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں اختلافی چیزوں کو اچھالنا، یہ شیطان کا کام ہے. باہمی اتفاق و اتحاد یہ رحمان کا کام. تو ہم نے امت کو جوڑنا ہے. اگر ہم امت جو ہے متحد ہو جائیں گے، ایک ملت بن جائیں گے، ہاں، تو ہمارا ایک وزن محسوس کیا جائے گا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہارا جو روب ہے کافروں کے اوپر، جب تم آپس میں لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا روب بے ختم ہو جائے گا. اب جو ہے تو امت کو ہم نے جوڑنا ہے. ہم نے متحد ہو کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مصداق بننا ہے کہ ہم سب نے اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام کر ہم نے امت کو جوڑنے کی فکر کرنا ہے. امت اگر ہم ایک ہو جائیں گے نا، تو کہتے ہیں نا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال. ہم متحد ہو جائیں گے تو ہم دن بدن عروج کی طرف جائیں گے. اور اگر ہم نے چھوٹی چھوٹی اختلافات کو ہم نے ان کو ہوا دیا، اور انہی چیزوں کو ہم نے اپنا تختہ مشق بنا کے کامن چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو کامن چیزیں پھیلے گی، اتفاق پھیلے گا. ڈفرینسز کو ڈسکس کریں گے، لڑائی جھگڑے کو ڈسکس کریں گے ہمارے ممبروں سے، تو لڑائی جھگڑا پھیلے گا، بد امنی پھیلے گی. تو ہمیں چاہیے کہ امت کے اندر جو ہے جوڑ کا، حدیث پاک کے اندر، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ افلا انبئکم بافضل صلاۃ وصدقۃ وزکوۃ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، نفلی نماز سے افضل ہے، صدقہ خیرات سے افضل ہے، جو عبادات سے افضل ہے، نفلی عبادات سے افضل ہے؟ قیل بلا یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ ضرور بتائے. تو فرمایا کہ اصلاح ذات البین، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق، متفق رہنا، متحد رہنا، یہ نماز سے افضل ہے، صدقہ خیرات سے افضل ہے، اور نفلی روزوں سے افضل ہے. اور وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کے نفرتیں، یہ دین کو مونڈ دینے والی. جیسے اس طرح جو ہے وہ بلیڈ بالوں کو صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی آپس کے نا اتفاقی جو ہے نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے. تو ہم نے امت کے اندر اتفاق پیدا کرنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، امت کو جوڑنا ہے. جب تک امت آپس میں متفق تھی، ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے. لیکن آج جب سے ہم نے ایک دوسرے کے پاؤں کو کھینچنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیا، اب دن بدن اب یہود و نصارہ کو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم ایک دوسرے کو مار رہے. تو یہود و نصارہ نے ہمیں ایسے ڈگر پہ ہمیں چلایا ہے. تو خدا را ہم تمام لوگوں سے، خصوصاً علماء کرام سے، میں دست بدستہ ان سے، علماء سے، شیوخ سے، ہمارے دیندار طبقہ جو صاحب محراب و منبر ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم نے امت کو جوڑنے کی کوشش نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہم سب جواب دہ ہوں گے. کہ ورنہ ہمارے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. تو امت کو ہم نے جوڑنا ہے. وہ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا کہ ایک آدمی جو ہے، ایک سعید صاحب تھے، اور ایک میں نے یہ واقعہ بلتستان یونیورسٹی میں بھی پروگرام میں بھی سنایا تھا وہاں کے اسٹوڈنٹس کو، کہ ایک سعید صاحب تھے، اور ایک عالم دین تھے، اور ایک امتی تھے. وہ تینوں کہیں سفر پہ جا رہے تھے. تو وہاں پہ ان کو شدید بھوک لگی، اضطراری حالت میں پہنچ گئے. تو انہوں نے کہیں کسی باغ میں سے، کوئی اضطراری حالت میں جب پہنچ جاتے انسان تو اجازت لیے بغیر بھی کھا سکتا ہے. تو انہوں نے کہیں باغ سے کوئی تربوز کھا لیا. اب جو اس کا مالک تھا وہ تھا بڑا کنجوس. وہ آگے آ کے اس نے کہا، یار سب سے پہلے اس نے امتی سے پوچھا، پہلے شاہ جی کی تعریف کی، آپ تو سید ہے، شاہ جی ہے، آپ تو اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں، ساری کائنات ہی آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ان کی خوب تعریف کی.
اور اس کے بعد عالم کی بھی تعریف کی، آپ تو ہمارے عالم دین ہیں، آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہے، آپ کے تو سارے دین کے کام کرتے ہیں، تو آپ کا بھی حق تھا، لیکن یہ جو امتی ہے اس نے کیوں کھایا؟ ان دونوں کی تعریف کر کے اس کو بیچارے کو مار مار کے برا حال کر کے باندھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے آنے کے بعد سعید کی تعریف کی، آپ تو واقعہ علیہ رسول میں سے، آپ تو محترم ہیں، سارے کائنات آپ کے لیے بنایا۔ عالم سے کہا کہ تو عالم تھا، تو نے پوچھے کیوں کھایا، اس کو مار مار کے اس کو بھی باندھ دیا۔ اس کے بعد جو آخر میں آ کے سعید سے کہا تو آپ تو سعید تھے، علیہ رسول میں سے تھا، آپ نے یہ میرے باغ سے کیوں کھایا؟ اب اس کو بھی مار مار کے اس کو بھی باندھ کے کہ اس کو بھی قید کر لیا۔ تو یہ مثال ایک حکایت سے واقعہ سمجھانا مقصود ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں۔ کہیں پہ مسلمان اہل سنت جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں پہ آ کے کہتے ہیں اہل تشیع سے کہتے ہیں بھائی کہ آپ لوگ پریشان، اہل سنت کو ختم کرتے ہیں ہم دونوں مل کے، آپ تو ہمارے دوست ہیں۔ وہاں پہ اہل سنت کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاں اہل تشیع آبادی ہے وہاں پہ آ کے اہل سنت کو کہتے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہے، بھائی ہمارا تو لڑائی اہل تشیع سے۔ تو ہمیں آپس میں لڑا کر، ہمیں آپس میں ڈیوائڈ کر کے، ہمیں آپس میں تقسیم کر کے مسلمانوں کی آج فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ اگر مسلمان متحد ہو جائے کہ 50+ ممالک ہے، 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہے، لیکن آج ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ہر کوئی یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے۔ کیوں بنے ہوئے؟ ہم آپس میں متفق ہو جائے تو ساری دنیا کے اگر مسلمان متفق ہو جائے، کسی کی ہمت کی فلسطین میں آج جس طرح خون بہایا جا رہا ہے، جس طرح ان بیچاروں کے اوپر پابندیاں لگا کے بھوک پیاس سے ہزاروں لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہم مسلمان جو ہے اگر ہم جب متحد ہو جائیں گے اور ہم اپنے دلوں سے نفرتیں نکال کر آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں گے، آپس میں کامن چیزوں کو ڈسکس کریں گے، تو یقیناً مسلمان دوبارہ جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ عروج اور وہ دوبارہ اللہ وہ بلندی عطا فرمائیں گے۔ تو آج اس ماحول میں آج جتنی ضرورت اتفاق اور اتحاد کی تھی، آج سے پہلے کبھی بھی اتفاق اور اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث میں، سیرت میں آپ دیکھیں، تاریخ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، جناب اہل بیت اعظام کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے امت کو جوڑنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ کہیں امت کے اندر توڑ پیدا نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یہاں تک آتا ہے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے دوسروں کے جو ہے بتوں کو برا بلا مت کہو، کہ وہ لوگ ضد میں آ کے تمہارے سچے خداؤں کو برا بلا کہیں گے۔ ہم تو ایک دوسرے کے مقدسات کا بھی احترام نہیں کرتے۔ تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متفقہ چیزوں کو ڈسکس کریں اور امت کو جوڑنے کی فکر کریں، اور تاکہ امن سب سے بنیادی چیز امن ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو بسایا تو سب سے پہلے دعا کی، کیا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ سب سے پہلے جو دعا مانگی ہے وہ آپ نے امن کی دعا مانگی۔ اگر امن ہوگا، ایمان خود امن سے مشتق ہے اور اسلام خود سلامتی سے مشتق ہے۔ اسلام یہ امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اس میں سب کے حقوق ہے، ہم نے سب کے حقوق ادا کرنے، یہاں تک کہ اس ملک کے اندر کوئی کافر اور یہودی عیسائی ہے اس کو بھی ہم بغیر وجہ کہ ہم اس کو ستا نہیں سکتے، ان کو تکلیف نہیں دے سکتے، ان کو بھی حفاظت سے ان کے بھی حقوق اللہ اسلام نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ تو آخر میں جمشید دکھی کے ان اشعار کے ساتھ اپنی اس نشست کو ختم کرتا ہوں کہ دل انسان کو تسخیر کر لو، دل انسان کو تسخیر کر لو، محبت کے محل تعمیر کر لو، دل انسان کو تسخیر کر لو، محبت کے محل تعمیر کر لو، مصائب سے ہے بچنے کی تمنا تو پیدا جذبہ شبیر کر لو، مصائب سے ہے بچنے کی تمنا تو پیدا جذبہ شبیر کر لو، ہر ایک بندہ خدا کا محترم ہے، ہر ایک بندہ خدا کا محترم ہے، کسی کو بھی نہ بے توقیر کر لو، رہو گے کب تلک چہرے سجا کر دلوں کی بھی کبھی تطہیر کر لو، تعصب کے صنم خانوں کو ڈھا کر، تعصب کے صنم خانوں کو ڈھا کر منظم پیار کی جاگیر کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، شمس و سہاد